اصل میں پاکستان اور خاص طور پہ ایم کے پاکستان کے ورکرز، دنیا میں دو قسم کے استاد ہوتے ہیں، جو صحیح کام سکھاتے ہیں اور جو غلط کام سکھاتے ہیں۔ اسی طرح دو قسم کے شاگرد بھی ہوتے ہیں۔ وہ شاگرد جب دیکھتے ہیں کہ ان کا استاد کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ اپنی اصلاح کر کے آگے آنے والے وقت میں بہتری کرتے ہیں، اور وہ شاگرد جو اندھے ہوتے ہیں، جو استاد کی اندھی تقلید کرنے میں زندگی گزارتے ہیں۔ پہلی قسم کے شاگرد جو اپنی اصلاح کر لیتے ہیں ان کو لوگ انقلابی کے طور پہ جانتے ہیں، جیسے کہ پلیٹو نے سقراط کے خلاف اس کی پالیسی کے انحراف کر کے اپنے آپ کو آج لوہا بنوایا اور دنیا کو جمہوریت کی ڈیفینیشن دی۔ اور دوسری قسم کے شاگرد وہ ہوتے ہیں جو اندھی تقلید میں لگے رہتے ہیں، ان کو میں ذہنی طور پہ غلام کرتا ہوں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں صبح ہی صبح آپ کے ساتھ اتنی فلسفی بات کیوں کر رہا ہوں، سمجھ میں تو اکثر کو آنی نہیں ہے، مگر کہتے یہ ہیں کہ کوشش کرنا میرا کام ہے۔ اب آپ یہ سوچ لیں کہ وہ استاد الطاف حسین تھا اور وہ شاگرد خالد مقبول صدیقی۔ الطاف حسین نے زندگی بھر لوگوں کو چونا لگانے میں اپنی زندگی صرف کر دی، اور خالد مقبول صدیقی جو اپنے آپ کو بہت بڑا وژنری سیاستدان کہتے ہیں، وہ اسی کی اندھی تقلید میں لگے رہے۔ کچھ کارکنوں نے الطاف کے اپنی اصلاح کر کے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور پاکستان کو بہتری کی طرف ڈالنے کی کوشش کی، مگر کچھ ایسے شاگرد ہیں الطاف کے جو آج بھی اس کی اندھی تقلید میں لگے ہوئے ہیں۔ وہی شاگرد خالد مقبول صدیقی ہے۔ آج ہم خالد مقبول صدیقی پہ بات کریں۔ میری اطلاعات کے مطابق نارتھ نازآباد میں ایک جم خانہ ہے، کلب ہے، جس پہ ابھی قبضے کی جنگ چل رہی ہے۔ وہ قبضے کی جنگ چل رہی ہے خالد مقبول کے ماموں معروف شمیم صدیقی اور ڈاکٹر عاصم حسین کے درمیان۔ ویسے دونوں کو دودھ کے دلہے نہیں ہیں، مگر اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ شمیم صدیقی خاص طور پہ امریکہ سے کراچی میں نارتھ نازآباد میں موجود ہیں اور ایسے تمام پروجیکٹس پہ قبضہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس میں یہ کلب بھی ہے۔ اچھا، ہوا کچھ یوں کہ اس کلب میں بحث ہو گئی اور ڈاکٹر عاصم نے شمیم صدیقی کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی۔ اچھا، جو ایف آئی آر کٹوائی وہ ڈاکٹر عاصم کو فون کیا خالد مقبول نے کہ بھائی میرا خیال کر لو، میں رہا چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان، میں ہوں تمہارا الائی اور تم میرے ماموں کے خلاف ایف آئی آر کٹوا رہے ہو۔ مگر عاصم ڈاکٹر نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کی بات کو ردی میں پھینک دیا اور ایف آئی آر کٹوا دی۔ سننے میں ایک آیا ہے کہ ایک اور نام، ایک بہت بڑے ایم کیو ایم کے رہنما جو اس وقت ایگزائل میں امریکہ میں ہیں اور ان کے نام میں بھی غوری آتا ہے، انہوں نے بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ یار ایسا نہ کرو، کیونکہ ہیوسٹن میں شمیم صدیقی میرا پارٹنر ہے، مگر اس کی بھی نہیں سنی اور ڈاکٹر عاصم نے شمیم صدیقی کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا چلوں، شمیم صدیقی وہ آدمی ہیں جو خالد مقبول کے ماموں ہیں اور ان کو ہمیشہ الطاف حسین نے ٹکٹ دیا، ان کو سراہا۔ اور یہ نہ بھولیے گا، جو سائٹ ایریا میں نیشنل ہائی وے کا برج گرا تھا اس وقت یہ منسٹر تھے، اور ان کے قصے اتنے مشہور ہیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس پہ یہ فخر کر سکیں۔ نیب کی انویسٹیگیشن اور اسی الزامات کے سلسلے میں ان کو پاکستان سے چھوڑنا پڑا، اور اب یہ ماموں واپس پاکستان آ کے چونکہ بھانجا چیئرمین ہو گیا ہے، وہ خالد مقبول کے کہنے پہ یا ان کی مرضی سے کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی میں بتا چلوں کہ خالد مقبول جن کو امریکہ واپس جانے کی اجازت نہیں ہے چونکہ وہ بلیک لسٹڈ ہیں، شمیم صدیقی کی بیٹی نے خالد مقبول کے بہاف پہ 1.5 سے 2 سال پہلے اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے کہ خالد مقبول کے اوپر سے بین ہٹایا جائے تاکہ یہ واپس امریکہ آ سکے۔ اب وہی شمیم صدیقی اس وقت کراچی میں اور بالخصوص نارتھ نازآباد میں اور اپنے بیٹے کے ساتھ قبضے کرنے میں لگا ہوا ہے، مافیا بنانے میں لگا ہوا ہے، اور وہ جو پوری ہیوسٹن کی ٹیم تھی جس کے ایک ان کے شریک ایم پی اے بھی ہیں جس کے نام میں بھی عادل عسکری آتے ہیں، وہ بھی اس کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جب یہ طاقت میں نہیں ہوتے تھے یہ مہاجروں کی بات کرتے تھے،
یہ کہنا سے ضروری پڑ رہا ہے کہ یہ گڑبڑ جو ہے نہ صرف کہ نارتھ نازیباد کے کلب کے لیے کی جا رہی ہے بلکہ سر سید یونیورسٹی کی یا اموبا کی زمینوں پہ بھی قبضے کی جا رہی ہے اور ادھر پارٹنرشپ پہ کام چل رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جھگڑے کے بعد ڈاکٹر عاصم گروپ اور خالد مقبول گروپ کی پارٹنرشپ رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے. کیونکہ سننے میں تو یہ آ رہا تھا کہ سر سید میں بھی یہ پارٹنرشپ چل رہی تھی اور وہاں کے اساتذہ کو دھمکیاں دی جا رہی تھی اور 4 PhD مہاجر لڑکوں کو نوکریوں سے نکلوا دیا جاتا کیونکہ انہوں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی. لب لباب یہ خالد مقبول صدیقی سے سوال بنتا ہے کہ خالد مقبول صدیقی اگر MQM کا کوئی کارکن جو کہ غلط کام کر رہا ہے, قبضہ کر رہا ہے, چائنا کٹنگ کر رہا ہے, اس کو تو تنظیم سے تم نکال دیتے ہو. اگر کوئی MQM کا کارکن 40-50 ہزار کی گڑبڑ کرتا ہے جو کہ غلط کرتا ہے اس کو بھی تنظیم سے نکال دیتے ہو اور صحیح کرتے ہو. مگر کیا یہ جو FIR کٹ گئی ہے جس کی کاپی تمہارے پاس موجود ہے نہیں ہے تو مجھے بتاؤ, میں بھجوا دوں گا, تم اپنے ماموں کو یعنی کہ شمیم صدیقی کو بھی تنظیم سے خارج کرو گے؟ اب یہ مت کہہ دینا کہ وہ تنظیم کا حصہ ہی نہیں ہے, یا اپنے بھانجے کے خلاف انتباہ کرو گے. اور اگر تنظیم سے خارج نہیں کرو گے تو تم نے ڈاکٹر عاصم کو فون کر کے اپنے ماموں کی سفارش کیوں کی؟ اور میں ان کارکنوں سے, مہاجر کارکنوں سے, MQM پاکستان کے کارکنوں سے جو آج بھی اس غلط فہمی میں بیٹھے ہیں کہ خالد مقبول بچا لے گا, تو یہ سن لیں کہ ابھی یہ چیئرمین ہے, یہ اپنے ماموں کے خلاف FIR کٹنے سے نہیں بچا پایا, تو جس دن چیئرمین نہیں ہوگا یہ پھر کیا کرے گا؟ اور آپ جو بلا وجہ اس کے لیے اپنا آپ خوار کرتے ہیں, جھگڑے کرتے ہیں, آپ کیا کریں گے؟ یہ سمجھنے والی سوال ہے. بہرحال لیگل ایڈ کمیٹی کی میٹنگ کی گئی ہے اور لیگل ایڈ کمیٹی کی میٹنگ میں اب یہ فیصلے ہو رہے ہیں کہ اس کو اپنی بچانی کیسے ہے. خالد مقبول صاحب, میں نے آپ کو امین الحق کے خلاف شواہد دیے ہیں, آپ کمیٹی فارم کریں, آپ انویسٹیگیشن کریں, آپ اس بات کو اسٹیبلش کریں کہ کاشف امین نے جو اس پہ الزامات لگائے ہیں وہ صحیح غلط ہیں. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, ہمارے پاس ریکارڈز موجود ہیں, ہم موقع دے رہے ہیں کہ آپ ایز اے چیئرمین امین الحق کے خلاف کمیٹی بنا کے انویسٹیگیٹ کریں گے کہ سارے اثاثجات کہاں سے بنے ہیں. کیونکہ کل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ جھوٹ آپ نے خود ہینڈل نہیں کیا تو جس طرح آپ جھردو چیئرمین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ امین الحق کے خلاف کوئی الیکشن کمیشن میں چلا جائے اور بولے کہ اس نے اپنے جو ایسٹ سے غلط ڈکلیئر کیے ہیں اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے, اور آپ کو اپنا رول صحیح طرح ادا نہ کرنے پہ کہ آپ نے امین الحق کو نہیں نکالا جماعت سے یا اس کی تنبیہ نہیں کی, کمیٹی نہیں بنائی, اور ایک کارکن کے جس نے آواز اٹھائی اس کو نکال دیا, یا جس نے چھوٹی موٹی چوری کی اس کو نکال دیا, جس نے غلط کی, یا جس نے قبضہ کیا اس کو نکال دیا جو غلط کیا, مگر آپ نے اپنے ماموں کو کچھ نہیں کہہ رہے بلکہ اس کی سفارشیں کرتے پھر رہے ہیں. خالد مقبول صاحب, کچھ کام آپ ایسے کرتے ہیں جو آپ رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں, اپنے گھر پہ کرتے ہیں, اپنے کمروں میں کرتے ہیں, بریف کیس آتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہے؟ تو میں امید کر رہا ہوں کہ آپ خود کوئی ایکشن لیں گے. میں امید کر رہا ہوں کہ آپ امین الحق کے خلاف باضابطے کے لحاظ سے کمیٹی فارم کریں گے اور کاشف امین کو جن کو آپ نے نکالا ہے اس کے الزامات کو جج کریں گے, اور پھر اگر امین الحق, جو کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اپنی بات پہ پورا نہیں اترے گا, اس کو آپ تنبیہ کریں گے, جماعت سے خارج کریں گے, کاشف امین کو گلے لگا کے جماعت میں واپس لے کے آئیں گے. اپنے ماموں کے خلاف جو FIR ہے اس کے لیے آپ دوبارہ سفارش نہیں کریں گے, اپنے ماموں کی, اپنے بھانجے کی تنبیہ کریں گے. اور آخری بات 2 لفظ خالد مقبول, دانش اسکول کراچی کے اندر جس کا جلد آپ چورن دینے جا رہے ہیں, اور 2 ارب روپے, سمجھ گئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دانش اسکول اور 2 ارب روپے. اب آپ میتھس کر لیں خود, آپ امریکہ بھی نہیں جا سکتے ابھی, آپ کا وہاں بلاکیڈ ہے, کہاں جائیں گے آپ؟ اسی کے ساتھ دانش کا گزارش دیجیے. میں MQM پاکستان کے ان تمام کارکنوں کو کہ جو ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں ان کو سلوٹ کرتا ہوں, شکریہ کرتا ہوں تہہ دل سے. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگوں نے حق اور سچ کے لیے اپنی جانیں تک دے دیں, قربانیاں دے دیں,
الطاف جیسے بغیرت آدمی کے خلاف بغاوت کر دی. مجھے پتہ ہے کہ یہ باتیں جو میں خالد مقبول کی، امین الحق کے خلاف کر رہا ہوں. الطاف گروپ کو بھی بہت تکلیف ہو رہی ہے. وہ بہت سارے رہنما جو گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلو دا بیلٹ جا رہے ہیں. ان رہنماؤں کو بھی پیغام ہے، بلو دا بیلٹ تب ہوتا ہے جب میری ماں بہنوں کی تصویریں استعمال کی جاتی ہیں. بلو دا بیلٹ تب ہوتا جب میں ان کی ننگی باتیں پبلک کرتا. جب آپ پبلک آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی. کوئی چیز بلو دا بیلٹ نہیں ہے کیونکہ آپ کرپشن کر رہے ہیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ اپنی محنت سے کر رہے ہیں. آپ اس مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس قوم نے دیا ہے. اس مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس کے پیچھے 25,000 مہاجروں کی قربانیاں ہیں. 107 مہاجر جو لاپتہ ہیں کارکن ہیں ان کی قربانیاں ہیں. اسیر کارکنوں کی قربانیاں ہیں. لاپتہ کارکنوں کی قربانیاں ہیں. ان کے گھر والوں کی قربانیاں ہیں. آج ان کارکنوں کی قربانیاں جن گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں، اسیروں شہیدوں کے گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں، ان سب کی قربانیاں جن کے برون منت آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو کچھ نہیں دے رہے ہیں. میں خالد مقبول نہیں چاہتا. وہ انگلش کی ایک مثال ہے، ٹو واش دا لانڈری یور ڈرٹی لینن ان پبلک. ایم کیو ایم کی بدنامی مہاجر قوم کی بدنامی ہے، ہماری بدنامی ہے، مگر آپ مجبور کر رہے ہیں. تو میں آپ کو امید کر رہا ہوں آپ امین الحق کے خلاف ضابطۂ کارروائی شروع کریں گے. اس سے پہلے کارروائی کہیں اور ہو. آپ تمام اپنے ایم این اے ایم پی ایس کو آڈٹ کرائیں گے اور آپ اپنے ماموں کے لیے جو فون کر رہے ہیں کرنا بند کریں گے اور اپنے ماموں کو ایک نوٹیفیکیشن نکالیں گے کہ شمیم صدیقی کا ایم کیو ایم پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس ایف آئی آر کا ایم کیو ایم پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے جو پنٹر بیٹھے ہیں ندیم کیا نام ہے ان کا، اس کا ایم کیو ایم پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. شمیم صدیقی کے بیٹے کا ایم کیو ایم پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. خارج کریں گے بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے ایک ورکر کو سچ بولنے پہ خارج کیا. ویسے تو مجھے امید نہیں ہے. آپ اپنے استاد کے شاگرد ہیں، اس استاد کا نام الطاف تھا، کہ آپ کو انصاف کریں گے. نہ آپ میں تپڑ ہیں، مگر موقع دینا ہمارا فرض ہے. حجت تمام کرنا ہمارا فرض ہے. الٹی گرتی شروع ہو چکی ہے اور بقول آپ کے فیصلہ ہو چکا ہے. خالد مقبول صرف اعلان باقی ہے. پاکستان زندہ باد. مہاجر کارکنوں چڑھ کے رہو، ڈرو نہیں، غلط کا ساتھ مت دو. ہم نے اس ایم کیو ایم کو ان کے شکنجے سے نکالنا ہے. ہم نے ایسے لوگوں کے لیے ایم کیو ایم کے لیے قربانی نہیں دی ہیں. تم لوگوں نے جانیں نہیں قربانی کی، نذرانے نہیں دیے ہیں. یہ ایسے بغیرت لوگ ایم کیو ایم پہ قابض ہو جائیں. ایم کیو ایم وہ جماعت ہے جس میں لفظ مہاجر تھا سنت قرآن کے حساب سے. اس جماعت کے اوپر ایسے حرام خور بغیرت لوگ نہیں بیٹھ سکتے. تم نے جو علم بغاوت شروع کیا ہے اس کا کارواں چل رہا ہے اور جب تک یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کاروان چلتا رہے گا. اور انشاءاللہ پاکستان کی بقا کے ساتھ، شہر کی بقا کے ساتھ، قوم کی بقا کے ساتھ وہ کارواں اپنی پیاری منزل عبور کرے گا. پاکستان زندہ باد. جی ایم آج.